بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے برہان تطبیق کو پڑھا تھا۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابطال تسلسل میں ایک دلیل کا اس بات فرمایا اور اس کا نام دیا برہان تطبیق، جبکہ علماء کلام نے، متکلمین حضرات نے 52 دلائل سے تسلسل کو باطل قرار دیا ہے، اور یہ 52 دلائل رسالہ شمس بازغہ کے آخر میں مطبوعہ ہیں، وہاں پر ان کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب برہان تطبیق کہاں جاری ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، آیا اس تطبیق میں، اس دلیل میں کچھ مستثنیات ہیں یا نہیں؟ تو جی بالکل اس میں استثناء موجود ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے مستثنیات کو پڑھیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے سبق میں کہ اس کا اجرا کہاں پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، وجود کی دو قسمیں ہیں، جو چیز موجود ہوگی اس کی دو قسمیں ہیں وجود کی۔ ایک ہے وجود فعلی، جس کو آپ عینی کے نام بھی دے سکتے ہیں، وجود فعلی، وجود عینی، یا وجود حسی، جس کو ہم چھو سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں، محسوس کر سکتے ہوں، یہ سارے موجودات عینیہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جس وقت آپ یہ سبق سن رہے ہوں گے، آپ کے سامنے یا تو لیپ ٹاپ ہوگا یا موبائل ہوگا، اور ایک کتاب ہوگی، کاپی ہوگی، قلم ہوگا، تو یہ ساری چیزیں موجودات عینیہ، فعلیہ، حسیہ کے قبیل سے ہیں۔ تو اس جو موجودات فعلیہ کے قبیل سے ہوں، ان میں برہان تطبیق جاری ہوگی۔ ایک وجود وہ ہو سکتا ہے جو صرف ذہنی ہو، ہمارے ذہن میں ہو، جس کو ہم وجود ذہنی کا نام دیتے ہیں، جس کا بالفعل کوئی وجود نہیں ہے، وہ ہمارے صرف ذہن میں ہے۔ پھر ذہنی کی دو قسمیں ہیں، یا تو وجود ذہنی حقیقی، یعنی خارج میں بھی وہ چیزیں موجود ہوں گی اور ہمارے ذہن میں بھی ہوں گی، اس کو ہم وجود ذہنیہ حقیقیہ کا نام دیں گے۔ اور ایک ذہنی کی دوسری قسم یہ ہے کہ وجود ذہنی وہمی، کہ خارج میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف ہمارا وہم ہے۔ تو جو وجود ذہنی وہمی ہیں، ان میں تو ابطال تسلسل کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہم یہ ایک حد تک جا سکتا ہے اور اس حد کے بعد وہم کا عمل دخل نہیں ہوتا اور وہم وہاں پر خود بخود ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی بندے کے طرز زندگی کو دیکھیں، کسی مالدار انسان کو مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھ لیں، اس کا طرز زندگی ہے، اس کے کچھ ملکوں کے ویزے ہیں، اور اس کا سیر سپاٹا ہے، اس کی سیاحت ہے، اس کی جائیداد ہے۔ تو اب ایک بندہ اگر اس کا دائرہ کار یہاں تک ہے، اس طرز زندگی والے آئیڈیل بندے کی زندگی ایک مخصوص دائرے میں ہے، تو جو بندہ اس کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا اسوہ نمونہ بناتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، وہ اپنے ذہن میں اختراع کرتا ہے، وہم لے کر آتا ہے، اور اپنے وہم میں اگر اس بندے کی زندگی اس دائرہ کار تک تھی تو اس وہمی شخص کی زندگی اس کے دائرہ کار سے بھی بہت آگے تک جا رہی ہوگی، کہ اگر اس نے اتنے ملکوں کی سیاحت کی ہے تو میری اتنے ملکوں کی سیاحت ہوگی، اس کے پاس اس کی روزانہ کی آمدنی اتنی ہے تو میری اتنی ہونی چاہیے، وہ اس سے زیادہ بنائے گا۔ اگر یہ پوری دنیا کی بادشاہت بھی لے لے تو پوری دنیا کی بادشاہت کے بعد وہم میں اور کس چیز کی بادشاہت مانگے گا؟ کیا ہوگا پوری دنیا کی حکمرانی کے بعد؟ کچھ بھی نہیں۔ جب دنیا ختم ہو گئی، پوری دنیا ہو گئی، تو اب کہاں پہ حکمرانی کرو گے؟ یہاں پر وہم منقطع ہو گیا۔ تو وجود ذہنی وہمی کے اندر ہمیں برہان تطبیق جاری کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں آتی کہ وہم تو خود بخود ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کی حکمرانی کر لو، پھر کہاں پہ حکمرانی کرو گے؟ اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے وہاں پہ حکمرانی کی جائے، تو وہم خود بخود ہی منقطع ہوتا ہے، تو برہان تطبیق بھی وہاں پر نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی باطل ہو جاتی ہے، تسلسل خود ہی باطل ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں برہان تطبیق کی نوبت نہیں آتی۔ تو برہان تطبیق کہاں جاری ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وَهَذَا التطبیق، یہ دلیل انما يكون فيما دخل تحت الوجود، ان چیزوں میں جاری ہوگی جو وجود کے تابع ہوں، جو وجود کے تحت داخل ہو جائیں، وجود کے تابع ہو جائیں، دون ما هو وہمی محض، نہ کہ ان چیزوں میں جاری ہوگی جو صرف خالص وہمی ہیں۔ خالص وہمی کی مثال ابھی ہم دے چکے ہیں، خالص وہمی فإنه ينقطع، اس لیے کہ خالص وہمی چیزیں ان میں تسلسل خود بخود منقطع ہو جاتا ہے، ينقطع فإنه ينقطع، تسلسل منقطع ہوتا ہے، بانقطاع الوہم، وہم کے منقطع ہونے سے وہاں پر تسلسل خود بخود ہی منقطع ہو جاتا ہے،
لہذا تسلسل کو باطل کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر کوئی جدوجہد کرنے کی، دلائل کا انبار لگانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب رہی دو چیزیں، ایک ہے موجودات عینیہ اور ایک ہے موجودات ذہنیہ حقیقیہ۔ موجودات ذہنیہ اور حقیقیہ اور موجودات فعلیہ عینیہ، ان میں کن چیزوں میں جاری ہوگی ہماری دلیل اور کس میں نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے پہلی لائن میں ہی سمجھا چکے ہیں کہ وہ چیزیں جو موجودات عینیہ کے قبیل سے ہیں، وجود کے تابع ہیں، ان میں تو یہ دلیل جاری ہوگی، لیکن جو موجودات ذہنیہ اور حقیقیہ ہیں تو ہمارے ذہن میں ہیں، یعنی تصور میں آ گئی ہیں، تصوراتی چیزیں ہیں، ان میں ہمیں یہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم استثناء لاتے ہیں 3 چیزوں کا، تو فرما رہے ہیں متکلمین نے جن 3 چیزوں کو استثناء کیا ہے وہ 3 چیزیں تصورات کے قبیل سے ہیں، وہ اعتباری ہیں، وہ تصوراتی ہیں، وہ وجود عینی وجود فعلی نہیں ہیں، ذہنی ہیں۔ لہذا وہاں پر ہمیں اس دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں جو مستثنیٰ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَا يَرِدُ النَّقْضُ، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا بمراتب العدد، مراتب اعداد سے، کہ اس میں بھی آپ اس طور پر جاری کریں بأن يطبق جملتان، اس طور پر، اس طریقے پر کہ 2 جملوں میں آپ تطبیق دیں، احداہما من الواحد لا الى نہایہ، ایک جملے کو، ایک مجموعے کو آپ 1 2 اور 3، ایک مجموعے کو آپ فرض کریں 1 اور 2 اور 3، نیچے آپ اعداد لکھتے چلے جائیں، اور دوسرے مجموعے کو آپ فرض کریں والثانیۃ من الاثنین لا الى نہایہ، اور دوسرا مجموعہ 2 سے شروع کر لیں، یعنی 1 اور پہلے مجموعے کے 2 کے برابر، 3 کے برابر 2، پہلے مجموعے کے 4 کے برابر ہمارا دوسرے مجموعہ کا 3 آ جائے گا۔ تو وثانیۃ من الاثنین لا الى نہایہ، یہ جو ہم نے برہان تطبیق پڑھی تھی، جس طرز پہ پڑھی تھی، یعنی 2 جملے فرض کیے جائیں اور اس کا ایک جز چھوڑ کے دوسرے جملے کو، دوسرے مجموعے کو ایک جز چھوڑ کر فرض کیا جائے، تو جو ناقص ہوگا وہ متناہی ہوگا، اور جو زائد ہوگا وہ بھی قدر متناہی کی وجہ سے ہی زائد ہوگا، لہذا زائد بھی متناہی ہو گیا اور ناقص بھی متناہی ہو گیا، تو دونوں مجموعے متناہی ہو گئے، تو تسلسل باطل ہو گیا۔ یہ والی صورت مراتب اعداد میں جاری نہیں ہوتی، مراتب اعداد میں جاری نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم 1 2 لکھ رکھے ہیں، یہ 1 2 ہم فرض کر رکھے ہیں، اور یا پھر آپ یہ کر لیں کہ ان 1 2 کو آپ وجود عینی میں مان لیں۔ حقیقت میں آپ نے 1 کتاب رکھی، پھر دوسری کتاب رکھی، پھر تیسری کتاب رکھی، اور پہلے مجموعے کے دوسری کتاب کے محاذات میں آپ نے دوسرا مجموعہ بنانا شروع کیا، پہلی کتاب رکھی، دوسری، تیسری، تو یہ ساری چیزیں موجودات عینیہ میں آ گئیں۔ تو جو چیزیں موجودات عینیہ میں ہوں ان میں تسلسل باطل ہے، لیکن صرف اعداد کو آپ فرض کر لیں، اعداد آپ فرض کر لیں، تو جہاں پر بھی ہماری تعبیر ختم ہوگی کہ 1 کروڑ ارب کھرب کے بعد جہاں پر بھی ہماری تعبیر ختم ہوگی، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی لفظ نہ بچے کہ ہم اعداد میں کوئی تعبیر لے کر آئیں، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہوگا، لیکن اعداد ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس تعبیر کے بعد بھی جو ہماری آخری خط تھی، اس کے بعد بھی کوئی عدد آنا ممکن ہے، اور اس کے اوپر ہم، یعنی یہاں پر ہم پہنچ گئے، یہ آخری عدد ہے، اس کے بعد کیا ہے ہمیں نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر ہم کوئی اور عدد فرض کر لیں، اس کے اوپر کوئی اور تصور کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اور تصور کر رہے ہیں، تو یہ تصور کرنا ممکن ہے۔ یہی معنی ہے اعداد کے لامتناہی ہونے کا۔ تو ایک چیز ہم نے پڑھ لی کہ مراتب اعداد تصورات کے اندر لامتناہی ہیں، ولا بمعلومات اللہ، اللہ تعالی کے علم الہی میں تسلسل، علم الہی لامتناہی ہے، لہذا علم الہی میں تسلسل ہو سکتا ہے۔ علم الہی لامتناہی ہے، کیوں؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ تعالی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں، تو علم الہی بھی ازلی ہے، قدیم ہے، واجب ہے، ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالی کی صفات۔ ومقدوراتی، اللہ تعالی کی قدرت، یہ بھی لامتناہی ہے، اس کی بھی کوئی آخری کوئی حد نہیں، جہاں پر بھی ہمارا تصور ختم ہوگا اس کے بعد کی اور تصور ہم قائم کر سکتے ہیں۔ فإن الأولى أكثر من الثانية، یعنی علم الہی، فإن الأولى یہ زیادہ ہے، من الثانیة قدرت خداوندی سے، من الثانیة دوسری چیز سے، مع لا تناہیہما جبکہ یہ دونوں لامتناہی ہیں، یعنی اللہ کا علم بھی لامتناہی ہے، اللہ کی قدرت بھی لامتناہی ہے، پھر علم زیادہ ہے قدرت سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو 3 احکام عقلیہ پڑھے تھے، واجب، ممکن اور مستحیل، تو قدرت صرف ممکنات سے متعلق ہوتی ہے،
واجب اور مستحیل سے متعلق نہیں ہوتی، قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، لیکن علم کا تعلق واجب سے بھی ہے، علم کا تعلق قدرت سے بھی، ممکنات سے بھی ہے، اور علم کا تعلق مستحیلات سے بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے متعلق ہے، جبکہ اللہ کی قدرت وہ صرف اور صرف ممکنات سے تعلق رکھتی ہے، واجبات اور ممتنعات سے متعلق نہیں ہوتی۔ لہذا اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا علم یہ تو لامتناہی ہے، اللہ کی قدرت یہ بھی لامتناہی ہے، لیکن متعلقات علم اور متعلقات قدرت وہ چونکہ موجودات فعلیہ میں آ جائیں گے، جیسے ہم اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلقات میں آ گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، ہم چونکہ موجودات فعلیہ اور موجودات عینیہ میں آتے ہیں، لہذا ہم متناہی ہیں، اور اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت بغیر متعلقات کے وہ لامتناہی ہے۔ وذالک، اور یہاں پر لامتناہی ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ والا معنی نہیں جو وجود کے تابع ہو، جو وجود کے تابع ہوگا وہ تو متناہی ہو جائے گا، یہاں لامتناہی کا معنی یہ ہے وذالک لأن معنی لا تناہیہما، اور یہ اس لیے کہ یہاں پر لا تناہی الاعداد والمعلومات والمقدورات، اعداد و معلومات اور مقدورات کے لامتناہی ہونے کا معنی یہ ہے انہا لا تنتہی الی حد واحد، کہ یہ اعداد، معلومات اور مقدورات خداوندی کسی حد پر رکتے نہیں ہیں، لا یتصور فوقہ آخر، اس طور پر کہ اس کے بعد اس سے حد کے اوپر کوئی اور تصور آپ نہ کر سکیں۔ جہاں پر بھی ہماری تعبیر ختم ہو جائے گی، جہاں پر بھی ہم رکیں گے، اس کے بعد مزید اللہ کے علم کا تصور کرنا، اللہ کی قدرت کو تصور کرنا، اعداد کو تصور کرنا یہ ممکن رہے گا۔ لا بمعنی، یہاں پر لا متناہی ہونا اس معنی میں نہیں ہے انما لا نہایت لہ، ہر وہ چیز جو لا نہایہ ہو، جس کی کوئی آخری حد نہ ہو، یدخل تحت الوجود، وہ وجود کے تابع ہو جائے گی، فإنہ محال، کیونکہ یہ تو محال ہے۔ تو ہر وہ چیز جو وجود کے تابع ہو، وجود میں داخل ہو، وہ لا نہایہ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ تو متناہی ہوگی۔ اگر ہم وجود کے تابع اشیاء کو لا نہایہ مانیں گے تو یہ محال ہے، اور محال کیوں ہے؟ برہان تطبیق، برہان تطبیق بھی ہم نے پڑھ لی، دو مجموعے فرض کرنے اور کالزائد والناقص کالزائد لازم آئے گا، یہ بھی محال ہے۔ تو باہر کے والزائد بقدر متناہ، ٹھیک ہے، جو متناہی مقدار سے زائد ہو جائے وہ بھی متناہی ہوتا ہے، تو ناقص بھی متناہی ہوا اور زائد بقدر متناہ وہ بھی متناہی ہو گیا۔ لہذا یہ تو ہم نے جان لیا کہ جو چیز وجود میں آ جائے گی وہ لامتناہی نہیں ہو سکتی، اگر اس کو لامتناہی کہیں گے تو یہ محال ہے۔ اور یہاں پر اعداد، معلومات اور مقدورات کے لامتناہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم جہاں تک بھی تصور کریں گے اس کے بعد مزید تصور کرنا ممکن ہے، لہذا یہ موجودات ذہنیہ حقیقیہ سے متعلق ہو گئی۔ تو موجودات فعلیہ متناہی ہیں، موجودات ذہنیہ حقیقیہ میں صرف یہ تین چیزیں جو متکلمین نے مستثنی مانی ہیں، اعداد، معلومات اور مقدورات، یہ لامتناہی ہیں، اور موجودات ذہنیہ وہمیہ ان میں ہمیں برہان تطبیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو تسلسل لازمی نہیں آ رہا، خود بخود ہی باطل ہو رہا ہے۔ البتہ علماء متکلمین کے علاوہ، حضرات متکلمین کے علاوہ حکماء فلاسفہ، حکماء یونان اور فلاسفہ نے بھی کچھ چیزوں کو متسلسلات میں مانا ہے اور تسلسل کو باطل مانا ہے۔ تسلسل کو باطل تو مانا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے مستثنی مانا ہے، اور وہاں پہ تسلسل کو جائز قرار دیا، جیسے متکلمین نے اعداد میں تسلسل کو جائز قرار دیا، معلومات میں تسلسل کو جائز مانا، مقدورات میں لا متناہی کے قول اختیار کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے برہان تطبیق کہاں جاری ہوتی ہے، اس کا محل کیا ہے، اور کیا چیزیں برہان تطبیق سے مستثنی ہیں اور ان میں تسلسل جائز ہے، ان دو چیزوں کو ہم نے آج کے سبق میں جانا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔